المصلين الذين هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے، اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نمازیوں کی ہلاکت بیان کی ہے، نمازیوں کی بربادی اور تباہی بیان کی ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے کے اندر نمازیوں کو بڑا اچھے انداز کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نمازی لوگوں کو اچھا اور ان کی بات جو ہے اس کا ایک ویلیو ہوتی ہے اور ان لوگوں کا ایک احترام ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس جگہ پر جو ہے قرآن مجید کے اندر نمازیوں کو یہ ہلاکت بیان کر رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سے نمازی ہیں؟ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ نمازی بھی ہیں اور پھر ان کے لیے ہلاکت بھی ہے؟ یہ کون سے نمازی ہیں؟ اللہ نے یہی قرآن مجید اندر اسی صورت کے اندر آگے والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو نمازوں کے اندر سستی کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو اب لوگ جو ہے نمازوں کے اندر اپنے سارے خیالات کو رکھتے ہیں، سارا دن کا جو حساب و کتاب ہوتا ہے وہ اپنی نماز کے اندر آ کر کہتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہلاکت کا اعلان کیا ہے، تباہی کا اعلان کیا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک نچلا گڑھا ہے، نیچے والا گڑھا ہے، اس کا نام جو ہے یہ ویل ہے۔ تو میرے بھائی، یہ نمازیوں کی ہلاکت ہے۔ آج ہم ایک اور دو نمازیں پڑھ کر ہم کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، اور تین نمازیں کبھی چھوڑ دی، کبھی 4 چھوڑ دی۔ ہم نے آج کل ہمارے معاشروں کے اندر معمول بن چکا ہے کہ ہم ایک صبح کی نماز برکت کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ صبح کام اچھا چلے گا، ہم ایک صبح کی نماز پڑھی کہ ہمارا دن اچھا گزرے گا، ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہوگی، اور 4 نمازوں کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، نماز جو ہے انسان پر جو ہے 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ایک صرف نماز فرض نہیں کی گئی۔ اور پھر نماز کو پڑھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا۔ اور اسی طریقے سے اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر بھی انسان کو اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور رب کے سامنے ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم رب کے سامنے ہیں۔ اگر یہ دل کے اندر تصور نہ آئے تو انسان کے دل کے اندر کم از کم اتنا تو تصور آنا چاہیے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ دل کے اندر تصور ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کسی بڑے عہدیدار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم بڑے جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہیں، اپنے آپ کی پہلے اصلاح کرتے ہیں، کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ جج صاحب، یہ وزیر صاحب، یہ جو بڑے عہدے والے سرکاری ہیں، یہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غصے نہ ہو جائے۔ تو ہم بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا رب کی ذات اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ کیا اس کی عدالت کے اندر، اس کے دربار کے اندر جب پیش ہو جائے تو اپنے کپڑے اچھے پہنے جائیں، آپ کی پہلے خوبصورتی بنائی جائے؟ تو یہ میرے سمجھ کے اندر تو ہے کہ رب اس کے زیادہ لائق ہے کہ جب اس کے دربار کے اندر انسان آئے تو اپنے آپ کو اچھا بنا سنوار کر آئے، اور رب کی عدالت کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، نماز کے اندر اطمینان ہو، نماز کے اندر تیزی نہ ہو۔ آئیے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر جب فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، جانے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی، تو نے نماز گویا کہ پڑھی نہیں ہے، دوبارہ نماز کو لوٹاؤ،
نماز کو دوبارہ لٹاؤ. حالانکہ اس صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز بھی پڑھی ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی، اس کی نماز کے اندر تیزی ہوتی ہے، اس کی نماز کے اندر جو ہے اس کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، اس کا رکوع مکمل نہیں ہوتا، اس کا قیام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو یہ کلمات کہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہے، گویا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. حالانکہ اس شخص نے نماز تو پڑھی تھی. وجہ یہی ہے کہ اس کا سجدہ، اس کا جو رکوع ہے، اس کا جو قیام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کو دوبارہ لٹاؤ. 3 مرتبہ کہنے کے بعد اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سکھا دیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ قیام کریں، قیام کرنے کے بعد اچھے طریقے سے قیام کریں، اور پھر جو قرآن میسر ہو اس کی تلاوت کریں، پھر اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں. اتنا رکوع کریں کہ تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، تمہارا دل کے اندر یہ اطمینان ہو جائے کہ اب ہمارا رکوع جو ہے مکمل ہو چکا ہے. پھر آپ جو ہے رکوع سے اٹھیں، اچھے طریقے سے مکمل طور پر کھڑے ہوں اور پھر سجدہ کریں. سجدہ کے اندر اتنا سجدہ کریں کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اطمینان کے ساتھ ہو جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو یہ طریقہ سکھایا تھا. تو میرے بھائی آج ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنی چاہیے جس کے اندر اطمینان ہو، جس کے اندر خضوع ہو. یہ نہ ہو کہ آج ہماری نمازیں ایسی بن چکی ہیں کہ جس ہمارا اپنی نمازوں کے اندر نہ ہاتھ باندھتے ہیں تو خارج کرتے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھا تو کوئی حرکت کی، کبھی کوئی حرکت کی. ہماری نمازوں کے اندر یہ حرکتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی، جس وجہ سے آج ہماری نمازیں جو ہے ناقص ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، نماز کے اندر جو ہے ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا. وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر تیزی ہے، ہماری نمازوں کے اندر جو ہے خشوع نہیں ہے. اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم امام سے پہلے چلے جائیں. سجدہ کرتے ہیں تو امام سے پہلے لوگ کچھ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ سجدہ سے پہلے امام سے اٹھ جاتے ہیں. تو کیا تمہیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان يحول اللہ رأسه رأس حمار، کیا اس شخص کو ڈر نہیں لگتا کہ جو اس امام سے پہل کرتا ہے، جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے، کیا اس کو اس چیز سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کا سر جو ہے اللہ گدھا کے سر کے جیسے بنا دے؟ اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. تو آج ہمارے دیکھ کے ہمارا ماحول کیسا بن چکا ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، کہیں ہم تو جلدی نہیں کرنے لگ گئے. تو میرے بھائیوں، نمازی کی مثال امام کے پیچھے ایسے ہے جیسے ایک آدمی جو ہے کسی بس کے اندر سوار ہو جاتا ہے، کسی گاڑی کے اندر سوار ہو جاتا ہے، تو اس کا ابھی تک سٹاپ آتا نہیں ہے اور وہ جو ہے اپنی سیٹ سے اٹھ کر جو ہے وہ گاڑی کی گیٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے، مجھے جلدی ہے. میرے بھائی، جب تک گاڑی نہیں رکے گی، تمہیں جتنی بھی جلدی ہوگی تم کیسے گاڑی سے اتر سکتے ہو؟ جتنی بھی جلدی ہوگی وہ گاڑی سے نہیں اس وقت تک اتر سکتا جب تک جو ہے ڈرائیور اپنی گاڑی کو روکتا نہیں ہے. تو جب تک یہ امام کی بھی، اس انسان کی بھی مثال ایسے ہی ہے کہ جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا، یہ جتنی بھی امام سے جلدی کر لے گا، یہ نماز سے باہر نہیں نکل سکتا. تو میرے بھائی، اپنی نمازوں کی اصلاح کیجئے، اپنی نمازوں کو اچھا بنائیے. یہی میرا سبق ہے، یہی میرا جو اعلان ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنی نمازوں کی اصلاح کیجئے، اپنی نمازوں کو اچھا کیجئے، اپنی نمازوں کے اندر خضوع پیدا کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.